مرنے کے بعد جو عالم ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، اور یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ماں کے پیٹ کو جو نسبت دنیا سے ہے نا، وہی نسبت دنیا کو برزخ سے ہے۔ یعنی دنیا کے مقابلے میں برزخ بہت بڑا یہ عالم ہے۔ اب عالم برزخ میں جو عذابات ہیں یا ثوابات ہیں، وہ نیکیوں پر ثوابات ہیں، گناہوں پر عذابات ہیں۔ قبر وسیع بھی ہوتی ہے، قبر تنگ بھی ہوتی ہے۔ قبر تو حد نظر کشادہ ہو جاتی کسی کے لیے، اور کسی کے لیے ایسی تنگ ہوتی کہ پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں ملا دیتی۔ اللہ کی پناہ، دونوں ہاتھوں کی ملیں جوں انگلیاں، اللہ کی پناہ۔ تو ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک شخص تھا، اس کا بھتیجا جو تھا وہ گانے والیوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ وہ بزرگ اپنے بھتیجے کو سمجھاتے۔ اب یہ نوجوان جب فوت ہوا تو چچا قبر پر آیا اور قبر میں اترا۔ جب مٹی ڈال چکے، یاد آیا تو انہوں نے ایک اینٹ ہٹا کر قبر میں دیکھا تو ان کے بھتیجے کی قبر شہر بصرہ کے گھڑ دوڑ، نہیں گھوڑوں کی دوڑ جہاں ہوتی تھی، اس کے میدان سے بھی وسیع نظر آئی۔ تو یہ بڑا حیران ہوئے اور دیکھا اس میدان کے وسط میں ان کا بھتیجا موجود ہے۔ چچا نے پھر اینٹ رکھ دی۔ گھر آ کر اس اپنے بھتیجے کی بچوں کی امی سے پوچھا کہ اس کے عمل کیا تھا۔ سنیے وہ کیا عمل بتایا۔ وہ بولی، جب بھی مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ کہا کرتے تھے میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں جس کی تو گواہی دیتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ بھی مؤذن کے رپلائی میں کہتا کہ میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ بھی یہی کہتا کہ میں بھی کہتا ہوں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ رپلائی نہیں کرتا تھا، اذان کا جواب نہیں دیتا تھا، تو یہ اس کو بھی تلقین کرتا تھا کہ تم بھی اس کا جواب دیا کرو۔ تو سبحان اللہ، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کاہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی، بہت بڑی، بہت ہی بڑی ہے۔ جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے،
بلے بلے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی۔ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ شراب نوشی کر رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں گھسے ہوئے ہیں، نہ کرنے کا کر رہے ہیں، دن رات گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ سچے دل سے توبہ کر لیجیے، توبہ کر لیجیے۔ سبقت رحمتی علی غضب، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گنہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ عیب کھولنا میرے محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ اس نوجوان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، مگر یہ جب اذان دی جاتی تو اس کے جواب میں گواہی دیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اس کا عمل قبول ہوا، اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو میدان جتنا وسیع فرما دیا۔ اذان کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی باتیں۔ اگر دینی باتیں ہو رہی ہیں، دینی مسائل سنے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو دنیاوی باتیں اذان کے درمیان جو کرے، یاد رکھیے اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے۔ جس کا خاتمہ برا ہوگا، اللہ کی ناراضی کی صورت میں اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے۔ تو جب اذان ہو، ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے۔ کس طرح دینا چاہیے؟ اس رسالے میں جیسے لکھا ہوا ویسے دینا چاہیے۔ فیضان اذان امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، بہت پیارا رسالہ، اور اذان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور اذان کا جواب اور اقامت کا جواب اگر دیں، اذان کے یاد رکھیے ہر کلمے کے بدلے میں 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور جو اقامت ہوتی ہے نا نماز سے پہلے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جلدی جلدی کہتے ہیں، اور اذان سے 2 کلمات اس میں زائد ہوتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس کے بھی ہر کلمے کے بدلے میں 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر دن رات کی تمام اذانوں اور اقامتوں کا کوئی جواب دے، پتہ کتنی نیکیاں ملیں گی اس کو؟ 3 کروڑ ڈبل 12 لاکھ۔ اور اسلامی بہنیں مدنی چینل کی ناظرات اگر جواب دیں گی، انہیں ہر کلمے کے بدلے میں 1 لاکھ نیکی ملے گی۔ تو اذان کا جواب دینا چاہیے، اور درجات کی بلندی اور بہت اس میں تفصیلی لکھا ہوا ہے، اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کا جواب دینے والا جنتی ہو گیا۔ یہ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا انتقال ہوا تو بظاہر اس کا کوئی عمل نیک نہیں تھا، اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کیا شان ہے میرے نبی کی! اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا، جبھی تو آپ جان گئے یہ کہاں گئے، جنت میں گیا، آپ نے خبر دے دی۔ لوگ تعجب میں تھے کہ بظاہر کوئی بڑا عمل نہیں تھا۔ ایک صحابی اس شخص کے گھر چلے گئے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بیوہ سے پوچھا کوئی خاص عمل بتائیے، جواب دیا کوئی خاص عمل تو معلوم نہیں، اتنا جانتی ہوں دن رات میں جب بھی اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کاہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اذان کا جواب دینا، اذان کا احترام کرنا، اللہ نے چاہا یہ ایسا عمل ہے کہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ حضرت سیدنا سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ کے سامنے ایک شخص گزرا تو حضرت سیدنا سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ اہل باطن ہے، یعنی اس کا باطن روشن ہے،
جب حضرت سیدنا سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، وہی شخص آپ کے مزار پر حاضر ہوا تو کسی نے کہا کہ آپ کو حضرت کہتے تھے کہ آپ کا باطن روشن ہے، ذرا آپ ہمیں کوئی کرامت دکھائیں۔ تو اس شخص نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا، حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے پاس کہا، اے سہل کچھ تو فرمائیے۔ تو اندر سے آواز آئی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی شریک۔ اس شخص نے کہا، اے سہل، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کی قبر روشن ہو جاتی ہے۔ قبر سے آواز آئی، حضرت سیدنا سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میری قبر بھی اللہ پاک نے روشن کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ۔ تو فضول باتوں میں کیا رکھا، وہ کلمے کا ورد کرے نا یار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا ورد کریں۔ جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے گا اس کو داخل جنت کیا جائے گا۔ تو ہم اپنی عادت بنا لیں، جب بیٹھے بیٹھے اٹھیں لا الہ الا اللہ، بیٹھے کھڑے کھڑے لا الہ الا اللہ، اس طرح پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ جب عادت بن جائے گی تو اللہ نے چاہا ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں گے۔ اور عادت پڑی ہوئی ہے بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، استغفر اللہ، ماں کی، بہن کی، توبہ توبہ، استغفر اللہ، برے برے نام رکھے ہوئے دوستوں کے وہ زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں، اداکاروں کے اور فنکاروں کے نام زبان پر چڑھے ہوئے ہیں، کیسے دال گلے گی، پھر کیسے چلے گا؟ کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ایمان کی تجدید، رینیول، کس طرح؟ آپ نماز پڑھ کے جیسے سلام پھیرا فوراً آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، نماز مکمل ہوئی کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اس طرح عادت بنانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس کی برکت سے ہماری قبر جنت کا باغ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے بچائے جس کے سبب رب کی ناراضی اور قبر جہنم کا گڑھا بنتی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔